अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मिर्जा। आईजी सिंध के मुबैना अगवा के हवाले से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। डीजी ISPR ने मीडिया के साथ कुछ फाइंडिंग्स भी शेयर की हैं। इसके मुताबिक जो अफसरान इसमें मुलव्वस थे, रेंजर्स और ISI के, उनको ओहदों से हटा दिया गया और फर्दर कार्रवाई उनके खिलाफ GHQ में होगी, फर्दर प्रोसीडिंग्स GHQ में होंगी, जिसके बारे में फिर कभी रिपोर्ट आ सकती है सामने। इस रिपोर्ट के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत के साथ शेयर भी की गई है। जो फाइंडिंग्स डीजी ISPR ने शेयर की हैं उनके मुताबिक इन तमाम इंसिडेंट में रेंजर्स और ISI के कुछ अफसरान मुलव्वस थे, जो कि अवामी दबाव को बर्दाश्त न कर सके और अवामी दबाव के तहत उन्होंने ये कार्रवाई की, जो कि पुलिस का रद्द अमल कायदे आजम के बाजार की बेहुरमती के हवाले से खासा सुस्त था और उन्होंने कैप्टन सफदर के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से इदारों पर अच्छा खासा प्रेशर था और इसी प्रेशर की वजह से उन्होंने आईजी सिंध को स्कॉट किया या मुबैना तौर पर लेकर गए ऑफिस में, हेडक्वार्टर में लेकर गए और वहां पे कैप्टन सफदर के वारंट गिरफ्तारी पर साइन करवाए। मुस्लिम लीग नून ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट इज रिजेक्टेड बिकॉज वो समझते हैं कि इसमें जो आला अफसरान है वो मुलव्वस है और जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ताहम जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा है कि ये जमहूरी इदारों की फतह है और ये अच्छी रवायत है। आर्मी चीफ साहब से अपील की गई थी और आर्मी चीफ साहब ने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन इसके हवाले से और भी बातें सामने आ रही हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए और उन अफसरान के नाम भी सामने आने चाहिए। सियासतदानों के, दूसरे अफसरान के अगर नाम सामने आ सकते हैं तो इन अफसरान के भी नाम सामने आने चाहिए और रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मुल्क की तारीख में बहुत अहम हो गए हैं। पाकिस्तान की सारी लीडरशिप वहां पर मौजूद है। यूं तासुर दिया जा रहा है जैसे GB अगर किसी ने जीत लिया तो वो बहुत बड़ा अहम मार्का होगा किसी के लिए और उसको पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल अरीना है वहां पर ज्यादा मिल सकेगी। इसी तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान भी दिया है कि GB में जो हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से उनके कुछ करीबी साथियों के साथ राबते किए जा रहे हैं। डायरेक्ट किसी ने राबता नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल हो सकती है। एक और भी इंकशाफ उन्होंने किया है एक दिन पहले ही कि जब वो जेल में थी तो उनके कमरे में और उनके वॉशरूम में कैमरे भी लगाए गए थे। इतनी गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकत कौन कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस तरह की जिनसी हरासगी किस तरह से मुमकिन है कि जेलों में हो और वो भी इतनी ताकतवर खातून के साथ? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। और किसने ऐसा किया है? हुकूमत की जानिब से ऐसा किया गया, नैब की जानिब से ऐसा किया गया या जेल के लोग मुलव्वस थे? इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा PTI के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हैदर जमान कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। शो का आगाज तारिक फजल साहब से कर लेते हैं। तारिक फजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये कह रही है कि कराची इंसिडेंट में बड़े अफसरान मुलव्वस थे, छोटे अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि बड़े अफसरान कौन से मुलव्वस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मितला साहब। मतलब साहब, जो आपने सवाल किया है, देखें सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल उस दिन कराची में पेश आई, पहले तो बहुत अफसोसनाक है कि दो इदारे जिन्हें मैं समझता हूँ कि सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में अमन के हवाले से इन दोनों इदारों की बहुत सारी मुश्तरका ऑपरेशंस हैं और इनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं दोनों इदारों की। बिलखुसूस पुलिस के मैं कहूँगा कि उनके भी बहुत अफसरान को चुन चुन के MQM ने टारगेट किया। जिन जिन लोगों ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किए, वहाँ पे पताखोरी का, वहाँ पे दहशतगर्दी का और वहाँ पे बोरी बंद लाशों का ये सारा जो खात्मा किया, तो उन लोगों को चुन चुन के टारगेट किया गया। और इसी तरह रेंजर्स की भी और बाकी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी इनकी सबकी शहादतें हैं। तो इन इदारों को एक, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत छोटे मकसद के लिए एक दूसरे के खिलाफ सफारा होना, एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जाना कि एक इदारा जो है वो अपना काम छोड़ के एक तरह की, आप ये कहें कि स्ट्राइक पे चला जाए।
یہ تو بہت افسوسناک صورتحال تھی کہ جو کہ اس دن پیدا ہوئی. کیپٹن صفدر صاحب کا اگر FIR ہو گئی تھی تو وہ ایئرپورٹ سے بھی گرفتار ہو سکتے تھے. وہ اگلے دن ان کی بے شمار مصروفیات تھیں کراچی کے اندر, پروگرام سارا شیڈیول تھا, اور تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں سب کو پتا تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں جانا ہے. زبیر صاحب کے گھر ان کا لنچ تھا, وہ کسی طرح بھی گرفتار ہو سکتے تھے. اس سارے معاملے میں اتنی زیادہ سنسنی پھیلانا اور اس کو بڑا ایک ڈرامائی انداز دینا, میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کے بعد جو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی, پولیس کے جوان جس طرح میں نے کہا اور ان کے افسران جس طرح اپنا کام چھوڑ کے چھٹی پہ گئے. سوال طارق فضل صاحب یہ تھا کہ سینئر حکام کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں سینئر حکام اس میں ملوث تھے. آپ کے خیال میں کون ہے؟ یا آپ کی پارٹی نے ڈسکس تو کیا ہوگا نا, کنسنسس تو موجود ہے کہ کوئی سینئر حکام موجود تھے اس میں. اب یہ جن لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, یہ ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آئی, لیکن اگر ان لوگوں نے کوئی آپریشن کیا ہے جن میں کوئی رینجرز کے کوئی افسران ہیں, جوان ہیں, اور اسی طرح انٹیلیجنس اداروں کے افسران ہیں, تو یقیناً انہوں نے اپنے حیثیت سے یہ اپنا آرڈر لے کے یہ آپریشن کیا ہوگا. تو لہٰذا تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس کا بالکل صحیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوور لیول کے افسران کی ٹرانسفر کر دیں گے یا ان کا ایکشن لیں گے, تو وہ اپنی مرضی سے اس طرح کے آپریشن نہیں کیا کرتے. تو یہ سمپل سی بات ہے, اس میں ٹھیک ہو گیا. جنرل امجد شعیب صاحب, طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینئر حکام کے احکامات موجود ہوں تبھی افسران فوج تو بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے تبھی آگے کارروائی ہوتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ احکامات لیے بغیر خود سے کوئی ایکٹ کر دیا جائے, کوئی کارروائی کر دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو میں اسٹریٹ اوے ایک چیز آپ کو بتا دوں, انکوائری یہ بالکل اسٹیبلش کر چکی واضح طور پہ کہ اغوا کوئی نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے, ابڈکشن کا قصہ نہیں تھا. لہذا یہ انکوائری مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ IG پولیس کو بھی دی گئی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی دی گئی. دونوں نے یہ رپورٹ دی گئی ہے. جی ان سے یہ ڈیلے جو اس میں ہوئی وہ یہی تھا کہ رپورٹ مکمل تو 10 دن میں ہو گئی, لیکن چیف آف آرمی صاحب چاہتے تھے کہ اس رپورٹ کی آتھینٹسٹی ٹھیک رہے, لہذا یہ ان سٹیک ہولڈرز کو دی جائے جن کا مسئلہ ہے. لہذا یہ IG پولیس نے اس کو پروو کیا کہ جی بالکل یہی واقعات تھے, یہی ہوا, اس میں ابڈکشن نہیں ہے. ابڈکشن اگر ہو تو وہ ان کے گھر پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت کچھ ہے, وہ تو ابھی تک میڈیا نے باہر نکال لیا ہوتا, لیکن وہ ہے نہیں. اسی طرح یہ سندھ گورنمنٹ نے بھی دیکھی, انہوں نے بھی مانے کہ یہ واقعات یہی تھے. لہذا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی انکوائری باہر آنے کا ذکر ہوا تو بلاول نے فوراً ویلکم کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ انکوائری کچھ دنوں سے موجود تھی. لہذا اس میں جو سٹیک ہولڈر سے پہلی چیز ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ انکوائری ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی شکایت سے, اور یہ اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ آرمی کے ماتحت نہیں ہیں, یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت سے رینجرز, اور جو ISI ہے وہ ماتحت ہے پرائم منسٹر کے. بالکل صحیح. لہٰذا وہ GHQ سے آرڈر نہیں لیتے, وہ لیتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے آرڈر لیتے ہیں, کیونکہ دونوں ہی ان کی سپورٹ کے لیے وہاں. آپ کہہ رہے ہیں ISI وزیر اعظم کے ماتحت ہے اور انہی کی جانب سے احکامات آئے ہوں گے تو یہ ایکٹ ہوا ہے. نہیں, انہوں نے ان کو پلیس کیا ہوا ہے صوبے میں. اب ان کی صوبے میں بڑی کوارڈینیشن رہتی ہے اور صوبے میں ہی معاملہ چلتے ہیں, لہذا باہر سے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے, جو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو IG صاحب ہیں یہ دن میں کئی دفعہ رینجرز ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, کہ کوئی نئی بات نہیں تھی, کیونکہ دونوں ایک ہی کام کے لیے وہاں استعمال ہو رہے ہیں, یعنی کراچی میں امن امان. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ ان کو بلایا گیا, وہ زبردستی گئے, بڑا یہ ہوا وہ ہوا, وہ تو جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو پلی لی گئی ہے جنرل صاحب کے عوامی دباؤ کے تحت انہوں نے کارروائی کی, تو کیا جو افسران ہوتے ہیں آرمی کے, رینجرز کے, ان کی تربیت نہیں ہوتی کہ وہ عوامی دباؤ کو برداشت کر سکیں, بیئر کر سکیں؟ ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ عوامی دباؤ کے تحت کارروائی اور اس طرح کی سنگین کارروائی کی جائے؟ نہیں, سنگین ہوئی نہیں نا. پہلی بات تو یہ کہ سنگین نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو عوامی دباؤ تھا وہ یہ تھا کہ بعض جگہ پہ تھانوں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا لوگوں نے, کیونکہ پولیس FIR درج نہیں کر رہی تھی, اور بعض جگہوں پہ تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور تھانے سے پولیس بھاگ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ رپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے, ہر طرف سے صحافی بھی بات کر رہی ہیں, سول سوسائٹی بھی بات کر رہی ہے, رپورٹ پبلک نہیں ہونی چاہیے, ہوگی؟
نہیں آرمی رپورٹ پبلک نہیں کرتی. جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی ذمہ دارانہ دی ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے تسلیم کی ہے. بالکل ٹھیک. باقی میاں صاحب کا اس سے تعلق نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر ہے سندھ گورنمنٹ. میاں صاحب کا تعلق ہے اپنے داماد کی خباثت سے جو اس نے کی. آفتاب جہانگیر صاحب, آئی جی کو اگر ابدکٹ نہیں کیا گیا, فورسفلی لے کر جایا گیا ہے, یہ کچھ بھی اسکاٹ کیا گیا ہے, تو وزیر اعظم تو اس پورے انسیڈنٹ کو کامیڈی قرار دے چکے ہیں. وزیر اعظم اتنے لا علم کیوں تھے اور بغیر پروب کے, بغیر انویسٹیگیشن سے کے انہوں نے یہ بات کر دی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ ہوا کیا, اور اس کو اتنا ہائپ کریٹ کی گئی, اور حقیقتاً جو ہے عوام کے اندر, کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے شاہد بھائی, اور میں کراچی کے اندر رہتا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ کراچی کے اندر ایک انتشار کی سی صورت بنتی جا رہی تھی کہ جی وہاں پہ تھانے میں جا رہے ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, کیونکہ جو واقعہ ہوا اس کو پوری آپ میڈیا نے سب نے دکھایا کہ جس طرح قائد اعظم کے مزار کے اوپر بے حرمتی گئی, جس طرح مریم نواز کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا وہاں پر, اور جو کچھ ہوا یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا قائد اعظم کے مزار پہ. اور پھر آپ جلسہ بھی اس کے برابر میں ہی کر رہے ہیں, تو جب جلسہ وہاں کرنا تھا تو یہ سارے نعرے ووٹ کو عزت دو اور یہ سب چیزیں جو ہے وہاں بھی لگ سکتی تھی, لیکن اس کو اندر جا کر اور باقاعدہ اس حدود میں جا کر جہاں کوئی بھی نہیں جاتا وہاں جا کر آپ نے یہ سب کچھ کیا, تو اس کے اوپر ایک رد عمل تھا عوامی. اچھا اس پر گئے ایف آئی آر کاٹنی چاہیے تھی, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر ایس ایچ او اس وقت ان کی بات کاٹ لیتا ایف آئی آر تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا ہائی بھی کریٹ نہیں ہوتی, اور یہ ضمانت ایبل ڈیفینس کا ہو جاتا, دیکھ لیتے ہیں اس کے کیا صورتحال بنتی, لیکن اس کو اتنا لمبا کیا گیا, کریٹ کیا گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گلگت بلتستان کے الیکشنز پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی بی میں انتخابات انتہائی اہم ہو گئے ہیں, تمام پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے. ڈاکٹر طارق فضل صاحب, بلاول بھٹو صاحب تو اس رپورٹ کا خیر مقدم کر رہے ہیں, آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کا بیانیہ تو یہاں پر بھی ڈیفرنٹ ہے, اور آپ تو اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو دو باتیں جو ہیں میں ان کی وضاحت کر دوں. پہلے تو آفتاب صاحب نے یہ کہا گو کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے, لیکن ان کی معلومات شاید صحیح نہیں ہے. مادر ملت کا خطاب مریم نواز کو کسی نے نہیں دیا. مادر ملت جو ہے حضرت فاطمہ جناح ہے, اور انہی کے نعرے لگائے گئے قائد اعظم کے مزار پہ, اور اس کو کچھ لوگ الٹ بازی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اسے ہنگامہ آرائی کہہ رہے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ کیا قائد اعظم کے مزار پہ ووٹ کی عزت کا مطلب ہے جمہور کی عزت. وہ کسی کی ذات کا نعرہ نہیں تھا جس کے لیے قائد اعظم نے ساری زندگی جدوجہد کی ہے, اور حضرت فاطمہ جناح وہ ان کی مادر ملت جو ہے محترمہ فاطمہ جناح وہ ان کی بہن ہے, اور ان کا نعرہ لگایا گیا ہے. تو یہ اس میں اس پہ پرچہ بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہ خطاب جو ہے مریم نواز صاحبہ کو نہیں دیا گیا. دوسری بات جو جنرل صاحب نے کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے دماغ کی خباثت نظر نہیں آتی. جنرل صاحب بہت سینئر آدمی ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ الفاظ وہ عمر کے اس حصے میں اور اتنی سینئرٹی پہ اس طرح کے الفاظ وہ بولیں کسی کے لیے. خباثت جو اور بہت ساری بھی ہوئی ہیں جنرل صاحب, ایک خباثت کی تو آپ نے ذکر کر دیا, لیکن خباثتوں کا اگر ذکر ہوگا تو پھر بہت ساری ہوئی ہیں پاکستان میں. اور یہ جو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا یہ خباثت نہیں ہے. میں اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں یہ بات, اب آپ کہیں گے یہ پولیس نے کی ہے, یہ جس نے بھی کی ہے, یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگلے دن ان کی ساری مصروفیات پورے شیڈیول میں ہے, پورے میڈیا کو پتہ ہے. تو یہ خباثت نہیں ہے کہ کل آپ ان کو زبیر صاحب کے گھر سے پکڑ لیں, کل آپ ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیں, لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے, کچھ دکھانا ہے جس کے لیے آپ اس کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہیں. خباثتیں تو یہ ہیں, لیکن ہم یہ الفاظ اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ انداز ٹیلی ویژن پہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. مہذب گفتگو, مہذب الفاظ, سننے والے بھی اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ اور بلاول بھٹو کے درمیان واضح تقسیم نظر آتی ہے بیانیے کی جہاں تک بات ہوتی ہے, تو اس سے جو آپ کی تحریک ہے حکومت کے خلاف وہ خاصی کمزور ہو رہی ہے. تقسیم پی ڈی ایم ہونے جا رہی ہے, ہوتی نظر آ رہی ہے, ہوگی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. ڈاکٹر طارق فضل صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہر ایونٹ کو لے کے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو صبح کافی پی ہے, تو آپ نے صبح چائے کیوں پی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیانیے میں اختلاف آ گیا ہے.
बिल्कुल आज सही। उन्होंने तो कपड़े पहने हुए हैं काले रंग के, आप लोगों ने पहने हुए नीले रंग के, तो ये तो आपस में तजाद है। मेरे भाई, आप इसको हर इवेंट और हर वाक़े के साथ इसको लिंक नहीं कर सकते पीडीएम को। पीडीएम एक बहुत लार्जर मोटिव और बहुत एक लार्जर बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट के साथ कौमी ठीक हो गया, चले ठीक हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करना चाहते हैं कर लें। वजीर आजम लाइम क्यों थे? मैं ये कहता हूँ कि जी आप मुझे बताएं कि एक सिंध पुलिस, वो सिंध पुलिस है, वो कोई वफाकी पुलिस नहीं है, और सिंध पुलिस के अहकामात, सिंध पुलिस जो है वो अंडर दी सिंध गवर्नमेंट है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपके पास कोई जाता है थाने में, आप उसको कहते हैं हाँ जी ठीक है आपकी शिकायत है, आप लिखवा दें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाकई इसने जुर्म किया है कि नहीं किया। लेकिन अगर आप उसको कहें कि जी हम कर ही नहीं सकते, आप इजाजत मांगे आईजी से, आईजी मांगे चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर मांगे बिलावल से, बिलावल मांगे वो आईजी सिंध तो विफाक के अफसर हैं, विफाक के अफसर हैं, वजीर आजम को लेना चाहिए था नोटिस। अच्छा सुने शाहिद भाई सुने, वफाक के तो हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि जब ये लगाने की बारी आ रही थी क्या सूरत हाल है, ये जब तक आप इसी तरह नैब का चेयरमैन भी जो है वो भी ऑपोजिशन और वो मिलके लगाते हैं, हर आदमी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तब जाकर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीबी के इंतखाबात के हवाले से पीटीआई पर इल्जामात लग रहे हैं धांधली के, तो अगर धांधली आपकी जानिब से की गई तो हालात खासे ज्यादा खराब हो सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि शाहिद भाई आज वो दौर नहीं है, शाहिद मैथला साहब जिंदा है, मीडिया जिंदा है, सोशल मीडिया जिंदा है, हर हाथ के ऊपर एक कैमरा मौजूद है, आप रोड के ऊपर जरा सा भी कोई हरकत करते हैं तो देखिए आपके सारे विफाकी बुजरा वहां पर हैं, वो इनामात और एजाजात की बारिशें किए जा रहे हैं, इससे बढ़कर प्री पोल धांधली और क्या होती है? देखिए मैं ये समझता हूँ शाहिद भाई के कानून में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि पार्टी के जो लीडर्स हैं वो वहां जाएंगे नहीं, तो जाने के बाद तो वो कानून में गुंजाइश नहीं है, आप फिर भी वहां पर मौजूद हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। देखिए उनका जो कोर्ट है उन्होंने भी कहा है कि आपकी वहां पे एंट्री, आपके लोगों की एंट्री इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद आप वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है बिलावल साहब की एंट्री भी इलीगल है। उन्होंने कहा है कि जी सबकी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अलग इशू है, लेकिन जो सबसे मेन इशू ये है कि इलेक्शन वाले दिन 15 तारीख को अवाम किसको वोट देती है, उस वोट की हिफाजत जो सब कर ले, पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, पीटीआई करे, और सही रिजल्ट जो है वो अवाम के सामने आना चाहिए ताकि पता हो कि ये जमहूरियत है। तो मैं तो ये समझता हूँ मैं, अच्छा जहाँ तक रह गया सवाल दे जी आप जनरल साहब से बात जी जनरल अमजद शेख साहब, मुझे ये बताइए कि जीबी में इम्कानात हैं कि रिजल्ट टैंपर हो सकें? अपोजिशन की तमाम बड़ी पार्टियां ये कह रही हैं कि एक तो प्री पोल रिगिंग भी की गई, उनके कैंडिडेट्स को भी उठा लिया गया, और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट्स वाले दिन भी मामला खराब किए जाएंगे और तहरीक इंसाफ के लोगों को जतवाया जाएगा। देखिए पहले मैं एक चीज जरा क्लियर कर दूं जी, मेरे छोटे भाई हैं, तारिक फजल ने कहा जी आपने खबासत का लफ्ज इस्तेमाल किया। खबासत का ना करें, आप मजमूम कह दें उसको, मजमूम हरकत की, लेकिन एक मखबूतुल हवास आदमी जैसे हरकतें हो रही थी जो आपने देखी हो, क्या तारिक फजल या किसी और ने उसकी मजम्मत की? ये तो एक इखलाकी मसला है ना छोटा सा, जी कि आप अपने मुल्क को तरजीह देते हैं। कैप्टन सफदर क्या चीज है? अगर कायदे आजम के सामने मैं रख के देखूं और उस तकद्दस को मैं देखूं तो उस बंदे की कोई हैसियत है जी, लेकिन ये मफादात की जंग ऐसी है, अपनी जाती मफादात की, कि कोई उसको उसकी मजम्मत करने को आप लोग तैयार हैं। यानी ये इस कदर दुख की बात है कि आप अपने जाती मफाद में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि आप इखलाकियात वगैरह को बालाए ताक, वतन की मोहब्बत बालाए ताक, कायदे आजम की जो है उनका तकद्दस वो बालाए ताक। क्यों? कि सफदर दामाद है जनाब मियां साहब का, बिल्कुल ठीक हो गया। उसका मकाम जीबी पर आते हैं, जीबी पर आते हैं, रिजल्ट अगर टेम्पर होते हैं जनरल साहब तो हालात ज्यादा खराब नहीं हो जाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, हालात खराब होते हैं या नहीं, पाकिस्तान में एक असूल है कि जो इलेक्शन जीत जाए उसने कहना है इलेक्शन ठीक हुआ, जो हार गया उसने कहना है कि ये बड़ी दादरी हो। ना सबूत देना किसी ने, ना सबूत मांगना किसी ने।
ना उसने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन में जाके शवायद जमा कराएं, अपनी एप्लीकेशन दें, ये होगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। लिहाजा इनसे ये इखलाकी बुलंदी पे बात करने का सोचा, कोई सोचे कि जनाब ये इतना इखलाकियात में इतना ऊपर आ जाएंगे कि ये अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेगा कोई, ये पाकिस्तान की सियासत में तो मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ठीक हो गया, ना बिल्कुल होता है, ठीक हो क्योंकि गया, सारी सियासत है इसी पे रोने धोने पे। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें ठीक है। हैदर जमान साहब ये बताइए कि सर्वेज में आ रहा है कि जीबी में तहरीक इंसाफ लीड लेती नजर आ रही है, तो आप तहरीक इंसाफ के जीतने पर रिजल्ट्स को तस्लीम करेंगे? जो बुनियादी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन की, कोड ऑफ कंडक्ट की जिस तरीके से दगियां बिखेरी जा रही हैं और हुक्मरान जमात के वज़रा, हुक्मरान जमात के वज़ीर आज़म जिस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं आइन और कानून और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की, सरासन वो खिलाफ वर्जी है और पैसे का और वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बजाय इसके कि वोट को और उसकी सैंक्टिटी ऑफ बैलेट को इंश्योर करे, वो पिंडी और इस्लामाबाद में छुप छुप कर मुलाकातें करता फिर रहा है। 1700 बैलेट पेपर सिर्फ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने भेजे एज पोस्टल बैलेट, और जो उन पे तस्दीक कुनंदा थे और जो वहाँ पे उस्ताद दिखाए दे गए थे कि वोटर है इनके बैलेट पेपर, उनकी जब तस्दीक की गई तो वो सारे के सारे बोगस थे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये सिर्फ एक हुकूमत का एक सूबाई डिपार्टमेंट है। अब आप देखिए कि केपीके में, पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जो पोस्टल बैलेट कास्ट कर सकते हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। तो मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं सबूत की बुनियाद पे कर रहा हूं, और धांधली जो है वो की जा रही है। और आप मुझे बताएं ना कि अली अमीन, वो जो है गंदा वजीर के क्या नाम है गंडापुर, वो जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, मुझे बताएं ना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में ये कैसे वहां जा सकते हैं? आप रूल्स पढ़ें उसके। देखिए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये भी है कि बिलावल साहब और मरियम साहिबा को भी वहां पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने, कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि तमाम जो लीडर्स हैं उन सबको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी अमल दरामद नहीं किया है। देखिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर होना और चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी होने में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे 2 जजमेंट्स हैं, वो मैंने चीफ कोर्ट का जो ऑर्डर है अगर आपने वो पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो कैंपेन कर सकता है, वो पब्लिक ऑफिस, उसके पास एग्जीक्यूटिव, लेकिन उनके इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑर्डर है कि तमाम लीडर्स को चले जाना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक करना है ना। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इसी इलेक्शन रूल्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने इंटरप्रेट किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है कि जो जीबी में जीतेगा, बात करने देना। अब पोल्स की जो बात है, पोल्स तो यूएस में भी हुए हैं। मैंने देखा अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में वतीरा है, अभी तो यूएस इलेक्शन में भी यही बात हो रही है। तो जहां पे सैंक्टिटी ऑफ बैलेट के ऊपर सवालात हैं, जहां पे इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप कहते हैं धांधली की बात पहले से रोना शुरू कर दी है। अगर कोई चीज एनॉमली आप पॉइंट आउट करें तो आप उसके ऊपर भी इतराज कर रहे हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो भी आएंगे, जब आएंगे उस पर बात हो सकती है। बाकी जो गैलप पोल है, ये जो फर्जी पोल है, 1,000 2,000 सैंपल पे, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तासुर आ रहा है जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट है उसके बाद कि शायद कोई डील हो गई है, इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि जो जीबी में जीतेगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। ये तो आपका एक अंदाजे बयां हो सकता है मेतला साहब कि डील हो गई है, यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी दे और ज्यादा सीटें जीत पाए, मुझे नहीं पता कि हुकूमत बना पाएंगे ये नहीं, तो फिर पाकिस्तान का जो सारा मीडिया है ये इस मंत्रे पे चल पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई है। बिल्कुल। और छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनके करीबी साथियों के साथ फौज की जानिब से राबते किए जा रहे हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है? वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून के किन लोगों के साथ राबते किए जा रहे हैं? डॉक्टर तारिक फजल साहब, नताइज टेम्पर होने का रिस्क मौजूद है।
آپ جیتیں گے تو تبھی تسلیم کریں گے کہ ریزلٹس ٹھیک آئے ہیں, ادروائز نہیں کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو لوگ الیکشن لڑنے والے ہیں, زندگی میں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں, وہ الیکشن والے دن جو ماحول ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ اور جو اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں قومی اسمبلی کے 4 الیکشن لڑ چکا ہوں. ہمارے پولنگ ایجنٹس اندر بیٹھتے ہیں جی ان کے سامنے ووٹ پول ہوتے ہیں, ان کے سامنے ووٹ گنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سے کھلتے ہیں اور وہ اس ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پرچیاں وہ کھلتی ہیں, دیکھا جاتا ہے کس پہ مہر لگی ہوئی ہے, اور وہ اگر بیٹ پہ یا تو ایک طرف, شیر پہ یا تو ایک طرف, تیر پہ یا تو ایک طرف, اور بعد میں ان کی کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. یہ بڑا سمپل سا پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو الیکشن ہوا پاکستان میں 2018 کا, اس میں ایک چیز پورے پاکستان میں دیکھنے میں آئی. اسلام آباد میں بھی وہی ہوا, میں لاہور گیا وہی کہانی, میں درہ آدم کھیل گیا ٹرائبل ایریا وہاں پہ بھی وہی کہانی, کراچی گیا وہی کہانی, کوئٹہ گیا وہی کہانی. آخر یہ ہر جگہ ایک ہی کہانی کیوں تھی؟ اور وہ کہانی کیا تھی کہ جب ووٹ کی گنتی کا معاملہ آیا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. اب پیچھے کس پرچی پہ کون سی مہر لگی ہوئی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ کو کونے میں بٹھا دیا گیا, وہ دور سے دیکھ رہے ہیں, نزدیک نہیں آ سکتے. یہ جو وہاں پہ عملہ تھا یا پریزائڈنگ آفیسر تھے یا اور لوگ وہاں موجود تھے, یہ ایک ہی پیٹرن پورے ملک میں آپ کو بالکل نظر ٹھیک آیا. ہو گیا, جس کا بالکل مطلب یہ ٹھیک ہو تھا گیا. کہ جی بی کی بات کر رہے ہیں, سرویز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وہاں سے جیتے گی. جواب دے دوں. نہیں ابھی اب ابھی اگر نہیں, یہ معاملات ابھی آفتاب بھائی ٹھہر جائیے. جی جی ایک منٹ آخری اس کو مکمل کر لوں. یہ معاملات میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے سوالیہ نشان اٹھے اور کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ مینجڈ پروگرام تھا. بالکل اور اب ٹھیک, اگر یہی معاملات میں بھی ہوں تو ظاہر ہے مینجڈ ہے, بالکل دھاندلی ٹھیک, ہے. ٹھیک ہو لہذا ٹھیک ہے. جو معاملات پولنگ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں اس سے پولیٹیکل پارٹیز بالکل واقف ٹھیک ہوتی ہو ہیں. گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس لیے اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا, اس پہ اسٹیبلش کر دیا آپ نے پوائنٹ اپنا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, مریم نواز صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو گھر بھیجا جائے. آپ تو پچھلے اتنے عرصے سے نظریاتی بنتے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے سلیکٹرز کے خلاف یہ موومنٹ کو آگے لے کے جانا ہے. اب سلیکٹر سے یہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے, اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. نظریہ کہاں گیا؟ دیکھیں جی, نظریے کو آپ پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. اس میں مکس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو ووٹنگ کا ایک پیٹرن بتا دیا جو الیکشن 2018 میں ہوا, اسی کی اس مثال دیتے ہوئے میں آگے چلوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ آزاد اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں نہیں آئی, لہذا ہم اسے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے. اور اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کو گھر جانا بھی جو ہے وہ ہم آئینی طریقے سے کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ملک میں مارشل لا لگے, ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی غیر آئینی کام ملک میں ہو. ہم اگر آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے بات کرے, کام کرے, آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے, جو آئین کے اندر ہر فرد کا, ہر ادارے کا کردار متعین ہے اس کے تحت ملک کے نظام کو چلائیں. آفتاب جہانگیر صاحب, ایک تو آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیجئے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ کنڈیشن کر رہی ہیں کہ آپ کو گھر بھیجا جائے. آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ بیٹھا جائے ساتھ اور مذاکرات کیے جائیں, تو آپ گھر جانے والے ہیں, لگ یہ رہا ہے. مریم صاحبہ نے وہی بات کی ہے جو وہ چاہ رہی ہیں کہ جی 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے یہی وہ چاہ رہی ہیں کہ فوج آ جائے اور فوج ان کو ہمیں گھر بھیجے اور فوج رہے اور 10 سال کا معاہدہ ہو اور 10 سال کے بعد دوبارہ ہم آئے اور دوبارہ ایک الیکشن کا پروسیس چلے. اور خدا کو مانو, ایک طرف کہتے ہو کہ جی یہ دھاندلی کرواتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ ہیں. سلیکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹیم کو بھیج کے خود آ جاؤ, بالکل صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ مطلب الیکشن بھی تو پھر انہوں نے ہی کروانا ہے. اور کیسے یقین ہوگا کہ آپ کو کہ وہ الیکشن فیئر ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوکس کریں جی بی کے الیکشن کے اوپر کہ وہاں پر دھاندلی نہ ہو تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فضول گفتگو ہے اور یہ
امجد شعیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھا جائے، مذاکرات کیے جائیں، بات آگے بڑھائی جائے، کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں فوج کی طرف سے؟ میں یہ کہوں گا کہ بالکل اگر مطلب سمجھنا ہے تو اس کا الٹ مطلب سمجھیے، کیونکہ آج دن تک جتنے بھی رابطے کیے گئے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے کیے گئے. پہلے کہا رابطے نہیں کیے گئے، پھر مان لیا، نکلا رابطے سامنے آ گئے، پھر کہا نہیں ہماری کوئی بات، ہمارے لیے نہیں گئے تھے وہ، اس طرح پھر وہ بھی بات آ گئی کہ جی ان کے لیے ریلیف لین مانگنے گئے تھے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے جھوٹ ایک آدھ دن میں کھل جائے گا، اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کسی بھی اور پارٹی میں اتنا جھوٹ نہیں ہے جتنا ان کی لیڈرشپ. اور شاید اسی بات پر کوئی اہم بریفنگز بھی ہوئی ہیں، کوئی پریس کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے جنرل صاحب؟ میں نے پریس کانفرنس کا سنا ہے، لیکن یہ جو بریفنگ آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات چیت والی بات نہیں تھی. اس میں بڑا واضح کہا گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اس میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں نہ ہوئے. کس سے تعلق نہیں ہے؟ کسی بھی ایونٹ سے، جیسے میاں صاحب کے باہر جانے کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا یا کوئی اور اس طرح کی چیز، وہ بڑا کھل کے نگیشن ہوئی سب کے سامنے کہ اس طرح کا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ عدالتوں نے کیا ہے، عدالتیں جانے اور یہ جانے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. حیدر زمان قریشی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو ہے اس میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی استدعا کرتی نظر آتی ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، تو پی ٹی ایم کا بیانیہ تو یہ تھا کہ کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میں نے ان کا یہ بیان نہیں سنا، غالباً انہوں نے شاید آج دیا ہوگا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات پر تو ایک عمومی اتفاق ہے نا پی ڈی ایم کے بیانیے پہ تمام جماعتوں کا، کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے برسر اقتدار آنے میں، جیسے ابھی آفتاب جہانگیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے سپورٹ تھی، اب اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی، آپ نے کہا نا کہ سلیکٹر ہیں ہمیں لانے والے ہیں، تو اگر ہمیں لانے والے گھر بھیج دیں گے تو پھر لانے والے خود آ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ زمان صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ یہ مریم اور آپ کا وہ تھا کہ جی سلیکٹرز لانے والے، اور آپ وہ تو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو گھر بھیجیں اور ہمیں بالکل درست ہے. اور آپ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کا کندھا استعمال کر کے وہ مانگ رہی ہیں. اچھا، ہمارا کندھا کسی نے استعمال نہیں کیا، ہاں آپ نے ماضی میں یقیناً کیا ہوگا، لیکن بنیادی بات یہ ہے نہیں کیا. اچھا مجھے بات تو کرنے دینا. چلے بات کر لینے دے، بات کر لینے دے. نہیں شاہد بھائی غلط بات ہے، غلط بات. چلے آگے بڑھیں جی. این آر او مانگ رہے ہیں آپ کے کندھے سے. اچھا این آر او لیما کو کس نے دیا؟ چلے آفتاب صاحب وہ بات کرنے دیں، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس. نواز شریف کو این آر او دے کے بعد بھیجا. آپ اسٹیبلشمنٹ کو، آپ پاکستان کے اداروں کو، آپ پاکستان کے اداروں کو مشکوک کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو کر رہے ہیں. ہر روز یہ کہنا ہم ایک پیج ہیں. حیدر زمان صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کیا گیا جیل میں، ان کے باتھ رومز میں، ان کے کمرے میں کیمرے لگائے گئے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں، اور جیلیں فوج کے نیچے نہیں ہوتی، جیلیں انٹیریئر منسٹر اور صوبائی حکومتوں کے نیچے ہوتی ہیں. اور جیلیں اگر انہی جیلوں میں علیمہ خان کو رکھیں، انہی جیلوں میں زلفی بخاری کو رکھیں، انہی جیلوں میں ظفر مرزا کو رکھیں جو دوائیاں بیچ گیا، اسی میں اس کو رکھیں، کیانی کو رکھیں، اسی میں رکھیں بزدار صاحب کو جو شراب کے پرمٹ بیچتے ہیں. آپ ہماری فوج کو یہ بدنام کر رہے ہیں. جنرل صاحب صرف یہ بتا دیجئے مختصر سا کہ اس میں کون انوالوڈ ہو سکتا ہے اگر یہ کیمرے لگائے گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ مذمت کرتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ میں آفتاب صاحب آپ سے نہیں، میں جنرل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. مذمت تب کروں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہوا ہے، اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی، میرا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی. لہذا یہ کوئی ثبوت پیش کرے تو میں بالکل مذمت کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس چیز پہ مذمت خالی نہیں، میں بہت بڑی مذمت کروں گا، اس پہ لعنت بھیجوں گا کہ یہ کام کیوں ہوا. لیکن میں آپ کو 200% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا.
یہ غلط بات ہے. وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ اگر انہوں نے جو جیل کی روداد ہے وہ بیان کر دی تو حکومت اور باقی لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, منہ چھپاتے پھریں گے سارے لوگ. یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں, بلیک میلر ہیں. ورنہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لندن کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جنرل امجد شعیب صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, ڈاکٹر طارق فضل صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.